بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ سورہ نوح کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ نوح بھی مکی سورت ہے، اور اس کے زمانۂ نزول کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے مضامین کے اعتبار سے بھی، کہ یہ مکہ معظمہ میں اس دور میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، لیکن وہ دور وہ ہے کہ جب مخالفت شدت اختیار کر چکی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ صورت کا نام بھی ہے اور اس کا عنوان بھی ہے، یعنی اس کے اندر یہ نوح علیہ السلام ہی کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں مختلف واقعات بیان کی گئے ہیں، اور ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس وقت لوگوں کے سامنے اس قصے سے استدلال کیا جائے، بات انہیں بتائی جائے، سمجھائی جائے، اس پردے میں انہیں آج کی حقیقت ان کے سامنے رکھ دی جائے۔ تو یہاں بھی یہ معاملہ اسی طرح سے ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام اپنے قوم کو بتا رہے تھے، بلا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، اور قوم سننے سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی، اللہ نے طویل مدت دی، مہلت کی انہیں جو ملی، لیکن بالآخر پکڑے گئے۔ بالآخر اس انجام سے دوچار ہوئے کہ جو رسول کو جھٹلانے کا انجام، دعوت کو جھٹلانے کا انجام ہوا کرتا ہے، انکار کا ہوتا ہے، تو وہ انجام ان کے سامنے آیا، اس کا ذکر ہے۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اگر تم اسی راستے پہ چلے تو سوچو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا، یعنی بین السطور یہ بات ہے، اس طرح کہا نہیں گیا کہ ایسا ہوگا، لیکن مقصد یہی ہے، بتایا ہی جا رہا ہے کہ جو لوگ رسول کی دعوت کا انکار کرتے ہیں تو کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر اسی میں نوح علیہ السلام کی دعوت کا انداز بھی، انہوں نے اپنی دعوت کس طرح شروع کی ہے، اس کا آغاز کیسے کیا، کس طرح سے اپنی دعوت کو جاری رکھا، اپنے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کی، کس طرح انہیں سمجھایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ رودات بیان کی ہے کہ اللہ میں نے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح انہیں سمجھایا ہے، ان کے دعوت دی ہے، ان کی طرف گیا ہوں۔ اور بالآخر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، ایک موقع ایسا آ جاتا ہے طویل عرصے کے بعد، کہ جب نوح علیہ السلام قوم سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھ دیتے ہیں کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ صدیوں کا معاملہ ہے، یہ سالوں کی بات نہیں ہے، صدیوں تک وہ اس کام پر لگے رہے، اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب یہ لوگ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اب تیار نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے ضابطے میں یہ آ گئے ہیں کہ جب مسلسل نظر انداز کیا جائے تو اللہ توفیق سلب کر لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر انہوں نے اللہ رب العالمین سے بات کہی ہے کہ اب ان کا انجام جو ہے وہ ان کے سامنے آنا چاہیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی تھا۔ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو یہ تفصیل انشاءاللہ سورت کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنے قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات پھر دہرائی ہے کہ رسول اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، مبعوث کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ کام ذمہ داری ان کے حوالے کرتا ہے کہ جو کام وہ دنیا کے اندر انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی طرح بیان کہ انا ارسلنا، کہ ہم نے بھیجا ہے نوح کو، نوحا الی قومہ، تو نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجنے کی بات ہوئی، بتایا وہی وہ کام جو انبیاء کو دیا جاتا ہے۔ پہلا کام یہی ہے کہ خبردار کریں، انذار۔ ظاہر ہے کہ رسول ان لوگوں کے درمیان آتے ہیں جب لوگ اپنے اللہ کی طرف سے آئے ہوئی دعوت کو بھول چکے ہوتے ہیں، وہ دین ان کے پاس اس طرح موجود نہیں رہتا، وہ بگاڑ اس کے اندر پیدا کر چکے ہوتے ہیں،
تو رسول آ کر اس بگاڑ کو دور کرتا ہے اور انہیں خبردار کرتا ہے، انہیں نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ انذار کا کام، تو یہ انذار کا کام ابتدائی کام ہے، سے ہی آغاز ہوتا ہے، یعنی خبردار کرنا اس روش کے انجام سے جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہمیں بتائی ہے۔ پہلی احکامی وحی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو اس سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں جنہیں پہلی احکامی وحی کہا جاتا ہے، اس میں کام بتایا گیا، کیا کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی ہے کہ آپ اٹھیے، اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے اٹھیے، اور کیا کام کیجئے؟ فانذر، انذار کا کام، خبردار کرنے کا کام، ہوشیار کرنے کا کام، ڈرانے کا کام اس روش کے انجام سے۔ تو نوح علیہ السلام کے سپرد بھی اللہ نے یہی کام کیا، سارے انبیاء کے سپرد یہی کام ہوا کرتا ہے۔ تو کہا کہ خبردار کریں اپنے قوم کو، لوگوں کو، کس اعتبار سے؟ اس سے پہلے کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی ہوشیار ہو جائیں، وہ لوگ خبردار ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عذاب آئے تو کہیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، ہمیں خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ تو خبردار کر دیا گیا۔ اب معلق ہے ان کا معاملہ اسی بات پر کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں۔ رد کریں تو عذاب آتا ہے، اس روش کا جس پر وہ ہیں اس کا نتیجہ عذاب ہے، لہذا اس سے پہلے انہیں سدھرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، اب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں قوم سے، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، یعنی پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میرا کام کیا ہے؟ صاف صاف تمہیں خبردار کر دوں، یہ بات تمہیں پہنچا دوں۔ تو رسول اپنے آنے کی، یعنی مبعوث ہونے کی، اپنی بعثت کی غرض و غایت ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہے مقصد، کوئی اور چیز درکار نہیں ہے تم سے، کوئی قیادت کا، کوئی لیڈری کا کوئی معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہاں یہ کوئی ایسی چیز درکار ہے، بلکہ یہ میرے منصب ہے، میری ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں۔ تو آگے کہتے ہیں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہ دعوت ہے، یعنی انذار، اس خبردار کرنا، ڈرانا اس حوالے سے ہوتا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اب کیا کرنا ہے یہ بات بھی، یعنی صرف اتنا کہہ دینا سب غلط بات نہیں ہوتی، پوری بات اس وقت پوری ہوتی، یہ غلط اور یہ صحیح، کرنا کیا ہے۔ تو دعوت ساتھ میں یہ سامنے آتی ہے، تو کیا دعوت دیتے ہیں؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، تین باتیں سامنے رکھی ہیں۔ تو کہ فرمایا، کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ سے، یعنی اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ تین باتیں ہیں جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھی ہیں، اور ان تین باتوں کے قبول کرنے کا نتیجہ اس کے آگے بیان کیا ہے۔ یہ کام کرو گے، اللہ کی بندگی اختیار کرو گے، اللہ سے تقوی رکھو گے، یعنی اللہ کے ساتھ تمہارے تعلق کی جو نوعیت ہے، تقوی کی جو بات ہے، تقوی کی جو باتیں ہوتی رہی ہیں انہیں ذہن میں رکھا جائے کہ یہ اللہ سے بندے کے تعلق کی کیفیت کا نام، یعنی کیا اس کے دل میں اللہ کا مقام ہے، اللہ سے محبت، اللہ کی ناراضی سے کا ڈر، اس کی خشیت، اس کا احترام، اس کا مقام، اس کی معرفت، اور اس کا مطلب، اسی کا نتیجہ انسان کا گناہوں سے پرہیز کرنا، گناہوں کے انجام سے ڈرتا ہے، اللہ کی ناراضی کے انجام سے ڈرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، لیکن یہ کام کیسے ہوگا؟ وَأَطِيعُونَ، رسول کی اطاعت کے ذریعے۔ اللہ کی بندگی کیسے کی جائے گی؟ اللہ رسول کی اطاعت کے ذریعے سے کی جائے گی، یہ بتا رسول بتائیں گے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہوگی؟ جو رسول نے اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت ان کے سامنے رکھی ہوگی، اپنی زندگی سے بھی ان کے سامنے نمونہ پیش کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول اللہ سے کیسا تعلق رکھتے ہیں، کس درجے کی بندگی، کس درجے کا اللہ کے ساتھ تعلق ان کا ہے۔ تو امتی کے لیے بھی یہی پیغام ہوتا ہے، یہی اس کے لیے راہ ہوتی ہے، صرف پر اسے چلنا، یہی اسوہ ہوتا ہے۔ فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اگلی آیت میں بات آئی، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ جب تم یہ تین کام کرو گے تو آگے بتایا کیا ہوگا؟
اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش تمہیں اس کا علم ہو، کاش تم اس بات کو سمجھو جانو۔ تو ایک نتیجہ تو یہ بتایا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، یعنی اب تک جو روش تمہاری رہی، جن گناہوں پر تم نے زندگی بسر کی ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی جو گناہ اب تک ہوئے ہیں، سرزد ہوئے، تو اب اگر ان تین باتوں کو قبول کر لو جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں موقع دے گا وقت مقرر تک، یعنی جو زندگی اس نے تمہارے لیے متعین کر رکھی ہے دنیا میں، اسے بہتر طور پر بسر کرنے کا موقع تمہیں عطا کیا جائے گا۔ آگے بھی یہ مضمون ہمارے سامنے آئے گا اور سورہ ہود کی وہ آیت اس وقت سامنے آ جائے گی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی، یہی دعوت، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ وہاں اجل مسمى کے ساتھ کیا بات تھی کہ متاع حسن کے ساتھ نوازے گا، ایک مدت مقررہ تک، یعنی زندگی ہے جو انسان کی زندگی دنیا میں ہے کیسے گزرے گی۔ تو گویا یہاں بھی وہی بات ہے کہ موقع تمہیں اس طرح ملے گا، اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ وقت جو ہے متعین ہے، ختم ہو جانے والا، اور جب وہ وقت آ جائے، یعنی انسان کی موت کا وقت آ جائے، جب یہ جو دنیا میں اسے زندگی گزارنے کا موقع دیا گیا ہے تو یہ پھر موقع نہیں رہتا۔ اور یہ پہلو بھی اس کے اندر اپنی جگہ پر ہے، جیسے چونکہ آغاز میں یہ بات ہوئی تھی، پہلی آیت میں یہ بات تھی ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، یہ بات ہوئی تھی کہ عذاب علیم سے پہلے، اس سے پہلے کہ عذاب علیم آ جائے، دردناک عذاب آ جائے، انہیں خبردار کرو۔ تو یہ خبردار کرنا کس لیے تھا؟ کہ بچیں۔ تو یہاں بھی وہ پہلو بھی اس کے اندر آ جاتا ہے سامنے کہ اگر اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس دن کا، جس عذاب کا فیصلہ تمہارے حق میں اگر تمہارے اعمال کی بنیاد پہ کر دیا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں، لہذا اس کے آنے سے پہلے تمہیں اللہ سے توبہ کرنی اور ایمان کی روش اختیار کرنی، رسول کی پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ بات اس اعتبار سے یہ، اگر تم نے عذاب کو دیکھ کر چاہا تو کچھ نہیں ہوگا، عذاب جب آ جاتا ہے پھر ٹلتا نہیں ہے، پھر تو عذاب ہی آتا ہے، پھر ماننے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ فرعون نے جب ڈوبنے لگا تو کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر، لیکن پھر اس وقت وہ ایمان کسی لائق نہیں ہوتا، اس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کنتم تعلمون، کاش تم اس بات کو جانتے ہوتے، تمہیں اس کا علم ہوتا۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنی رودات، اپنے کام کی رودات بیان کر رہے ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ ہی کیا۔ اب یہ بات اللہ تو خود جاننے والا ہے، خود دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے، یعنی اب جو بات انہوں نے اللہ کے سامنے جب بات رکھی ہے تو بالکل آخر میں ہمارے سامنے آ جائے گی، اس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ اب یہ نہیں، میں اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ میں کوئی بھی رائے راست اختیار کرنے والا نہیں ہے، جب جتنا وقت جو اللہ نے ان کی مہلت کا رکھا ہے اتنا وقت گزر چکا ہے، تو اب یہاں سے اپنے کام کی بات بتا رہے ہیں، کیا کچھ کیا۔ تو یہاں کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو پکار لیلا و نہارا، رات دن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی شب و روز پکارا، ہر وقت، یعنی جب موقع ملا۔ میں نے رات کو رات نہیں اور دن کو دن نہیں دیکھا، بلکہ جب موقع ملا، جب میں نے بات کی ہے۔ تو اب یہ معاملہ ایسا نہیں کہ ہر وقت پیچھے لگے رہنے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہ جب موقع ملا، میں نے یہ کہا ابھی تو میرے آرام کا وقت ہے، بس ابھی میں نہیں جاتا، ابھی تو میرے کام کا وقت ہے، ابھی تو میں نہیں جاتا۔
جب موقع ملا، جب موقع میسر آیا، یہ کام کیا۔ دعوت کے کام کی بات کیا آ رہی سامنے کہ آدمی مخاطب کی رعایت کرتا ہے، یعنی بات دیکھتا ہے کیسے، کب، کس طرح، اپنا آرام، اپنی رعایت کی بات بھائی جب موقع ملے گا پھر دیکھیں گے، اس کے بعد اب دوسروں کے پاس موقع نہیں ہے۔ تو ایک پیغام، ایک بات، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ جب بات کو سنا نہیں جا رہا ہوتا، جب بات کا نتیجہ اس طرح نہیں نکلتا، دعوت کا بڑا پہلو اس کے اندر ہمارے سامنے ہے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ میں بلاتا اور وہ دوڑتے، بھاگتے، مجھ سے بھاگتے، پیچھے ہٹتے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے ایک طویل عرصے کے بعد، جیسے عرض کیا جا رہا ہے بار بار کہ یہ تو اس کے ساتھ ہے کہ آخر میں جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ بس ٹھیک ہے اب ختم ہو گئی بات، تو یہ جتنا کام کیا، کام کرنے کے بعد، صدیاں گزرنے کے بعد ہی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 950 سال ان کے درمیان رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کیا صورتحال ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ یہ طرز عمل ہے جو سامنے آ رہا ہے، یعنی یہ منظر آدمی اپنے سامنے رکھے کیا کیفیت ہے۔ ایک طرف داعی ہے، داعی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور لوگوں کی، ان کی خیر خواہی چاہتا ہے، انہیں خبردار کر رہا ہے، تو ان کا کیا حال ہے، تو کیا فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ۔ اب یہ بھی اپنی جگہ ایک پہلو ہے کہ کیوں بلا رہے ہیں، جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، یعنی اللہ انہیں معاف کر دے، ان کے فائدے کی بات ہو رہی ہے، ان کے بھلے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آئیں، دعوت اس کو قبول کر لیں، تو نتیجہ کیا نکلے، ان کے حق میں نکلے گا بہتر کہ اللہ انہیں معاف فرما دے گا، انہی کی بہتری کی بات ہے، انہی کی مغفرت کا معاملہ ہے۔ لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اور اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی ہیں۔ یعنی لوگ اگر اس طرح سے رد کریں، لوگ اس طرح سے ٹھکرائیں، لوگ اس طرح کے رویے اختیار کریں، تو کیا کیفیت انسان کی ہوتی ہے، کس طریقے سے اس صورتحال کا مقابلہ کرنا، اس طرح سے کسی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے، تو بہرحال سوچ یہ ایک ایسا مقام ہے جو آدمی کو جھنجھوڑتا ہے۔ پھر مزید کیا، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، مزید کیا کہ کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے۔ یہ سورہ ہود کے اندر بھی اسی طرح کا، جیسے آغاز میں بات آئی تھی نا، سورہ ہود کی بات بھی اس میں بھی آئی، آیت 3 کی بات تھی کہ کس طرح سے انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کہی تھی وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا۔ تو آگے یہی بات آ رہی ہے، یہ وہاں سورہ ہود میں بھی یہ بات آئی ہے، آیت 5 میں، یعنی فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، ان کے یہی رویے کفار مکہ کے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ اپنے کپڑوں کے اوٹ اختیار کرتے ہیں، اوڑھتے ہیں، اس کو اس کے اندر چھپتے ہیں، یہ وہ کیفیت کیا ہے، یعنی یہ کیفیت اس طرح کی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ آدمی گویا یہ رویہ اختیار کر رہا ہے، وہ آپ سے شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے، یعنی بدتمیزی اور بےہودگی کا یہ مقام۔ دوسری طرف یہ چھپنا، دیکھ نہ لیں، بس کنی کترا گئے، ملیں گے تو کچھ کہیں گے، ان کی بات تو سننی نہیں ہے، ان کی بات تو سننی نہیں ہے، لہذا ادھر ادھر نکل گئے، کنی کترا گئے، چھپ گئے، دیکھا آ رہے ہیں، ادھر ادھر منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے، دیکھیں گے تو مخاطب کریں گے۔ یعنی ایک ایسا رویہ کہ کسی فرد کو اس طریقے سے نظر انداز کیا جائے، یعنی اس کے طرف رغبت تو دور کی بات ہے، اگر وہ ہے تو بھی کنی کترا کے نکل گئے۔ یہ ایسا حوصلہ شکن، یعنی رویہ کیا ہے، حوصلہ شکن رویہ، حوصلے توڑ دینے والا۔ لیکن رسول یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اپنا کام جاری رکھا، اور یہ کام ہر داعی اللہ کو کرنا ہے۔ لوگوں کے رویے پر ان کا کام موقوف نہیں ہوتا، لوگ کیسا، اگر
لوگ جو ہے استقبال کریں گے تو ہم آگے بڑھ کے کام کریں گے، اور لوگ رد کر دیں گے تو منہ مڑ جائیں گے۔ ہمارا کام اپنا جاری رہنا چاہیے، دعوت اللہ کا کام جاری رہنا چاہیے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اپنی روش پر اڑ گئے، بڑا تکبر کیا۔ یعنی ان کے اندر اس روش کا کیا، یہ جو تنداز تھا، کیا تھا معاملہ؟ یہ کس بنیاد پر تھا؟ یہ یعنی گویا کہیے کہ تکبر، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھنا، یعنی جب کسی سے کوئی صحیح بات کی جائے اور وہ اس پر جو ہے جس رویہ اختیار کرے تکبر کی بنیاد پر، تو یہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ ان کا رویہ۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے ان کو علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی، اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ اب یہ پھر وہی دعوت کا اسلوب، کبھی سرعام بات ہوتی ہے، سب کے سامنے ہوتی ہے، کبھی خاموشی سے ہوتی ہے، کبھی جو ہے یہ علیحدہ ملاقات کرنی پڑتی ہے، جا کر بات کرنی ہوتی ہے، تنہائی میں مل کر بات کرنی ہوتی ہے، کبھی سب کے سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے، مجمع کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ میں نے تو ہر طرح کام کیا، علانیہ بھی تبلیغ کی، مجمع کو مخاطب کر کے بات کی، سب کے سامنے بات کی، اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، یعنی اس معاملے میں ایسا نہیں رہا کہ کبھی بس کوئی خاص طریقہ اختیار کیا، تو کہا پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی، اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، اور بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے وہ کہے اچھا جی آپ کے کہنے سے کر لیں اور نہ ملی تو بتایا جا رہا ہے پہلے سے ہی کہ اگر سچے دل سے معافی طلب کی، اگر اخلاص رہا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو کیا کہا؟ انہ کان غفارا فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ بارگاہ مایوسی وہاں نہیں ہے، جو آتا ہے مراد پاتا ہے، اسے معافی ملتی ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اگر اخلاص اس کے اندر ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ بات وہ کہتے ہیں ان سے۔ اور پھر مزید کیا کہا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اس معاف فرما دینے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارا گناہوں سے پرہیز کا نتیجہ کیا نکلے گا ایمان کا؟ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ رسول برحق، اس وقت کا رسول ان کے سامنے یہ بات کرتا ہے۔ اب یہ معاملہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا ہمارے لیے توجہ کا حامل، سوچنے غور کرنے، دعوت کا اسلوب۔ اب دیکھیے دعوت بنیادی طور پر تو اللہ کی بندگی کی، اطاعت کی، آخرت کے حوالے سے ہے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا امتحان کا معاملہ ہے، اصل نتیجہ آخرت میں نکلے گا، آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر، جیسے یہاں پر بات ہے، یہ بات اس قرآن کی ان آیات کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت، آپ نے بھی اس طرح سے بات کی ہے۔ ایک تو قرآن کی صورت میں سامنے، جیسے سورہ ہود کی آیت 3 کی بات ہو رہی ہے، آپ نے ایک موقع پر قریش کے لوگوں سے فرمایا ایک کلمہ ہے جسے تم قبول کر لو تو عرب و عجم کے فرما روا ہو جاؤ گے۔ آپ نے یہ بات کہی ہے، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، مشہور ہے۔ لیکن یہ بات بھی سامنے رہے، یہ بات کب ہوئی ہے؟ یعنی ابھی وہ آئے نہیں، دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بتایا کہ دیکھو یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسری بات دیکھیے، یہی وہ توازن، یہ وہی سمجھ کی بات ہے، یہ کہ آپ ایک موقع پر تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ
اگر ایسا کرو گے، اس کلمے کو قبول کرو گے تو عرب و عجم تمہارے زیر نگی ہوں گے، لیکن جب دوسرے موقع پر بیعت عقبہ ہے اور وہاں پر سارے قول و قرار ہو رہے ہیں اور ساری باتیں ہوئی ہیں، کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، کس طریقے سے آپ کی حفاظت کریں گے، کس طریقے سے اس دین کے لیے قربانیاں دی جائیں گی، ساری باتیں ہوئی ہیں، قتال کی باتیں ہوئی ہیں، اپنے آپ کو اس راستے میں لگا دینے کی سب باتیں ہوئی ہیں۔ اور پھر جب پوچھا گیا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، وہاں آپ نے یہ بات نہیں کہی، وہاں آپ نے کہا جنت، وہاں صرف ایک بات کہی، جنت۔ تو مومن بنیادی طور پر ایمان جب قبول کرتا ہے، ایمان کی طرف آتا ہے، اس کے پیش نظر کیا ہے؟ آخرت ہے، آخرت اصل بات ہے، اور یہ تصور پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر جو دعوت ہوتی ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہوتی ہے۔ یہ تو مرحلے آتے ہیں گفتگو میں، یہ بات بھی ہوتی ہے جو بات پیش کی جا رہی ہے۔ جیسے آج اگر کوئی بات کہتا ہے صاحب سب سے بڑا مسئلہ تو معیشت کا ہے، آپ اس کی بات کریں سب سے پہلے، آخرت تو آخر میں دیکھی جائے گی، اس وقت کا معاملہ تو بات کا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ دین ہے، یہ وہ نظام حیات ہے، یہ اللہ کی بندگی وہ راستہ ہے جس پر چل کر دنیا بھی بنا کرتی ہے، اسی پر چل کر دنیا بھی سنورتی ہے، یہی راستہ ہے۔ اور اسی کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں دنیا کی بربادی بھی وہ بھی سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمائی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کی اس کتاب سے، اللہ کے اس فرمان سے منہ موڑے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، معیشت ضنکا، معیشت کی بات ہو رہی ہے نا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات آیت 124 میں سورہ طٰہٰ کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کو ٹھکرا دینے کا نتیجہ ہے، اور اسے قبول کرنے کا نتیجہ کیا؟ وہ بار بار جیسے یہ آیت موجود ہے، اس میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ بھی یہ بات بتائی، جیسے سورہ مائدہ کے اندر کہہ دیا اگر یہ اللہ کی کتابوں کو نافذ و قائم کرتے تو رزق زمین سے ابلتا اور آسمان سے برستا۔ معیشت کی بات ہو رہی ہے، یعنی بات کیا ہے؟ یہ کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار بتائی ہے، سورہ اعراف میں یہ بات کہی ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں آیت 96 جو ہے سورہ اعراف کی۔ تو یہ چیز جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ یہ ہوگا، یعنی دنیا بھی تمہاری اسی راستے سے بنے گی۔ یہ جو کہہ دینا کہ شاید دنیا برباد ہو جائے گی اور لازماً آدمی جو دین کی طرف آئے گا اس کی دنیا جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گی، تو آزمائش کے طور پر تو جو چیزیں ہوتی ہیں اور عبوری دور جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام کرنے سے ہوتا ہے، اپنا تقاضا رکھتا ہے، ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمع کرتی، یہ سب اس کے تقاضے ہیں، یہ اپنے اخلاص کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ جب نظام کے نفاذ کے مرحلے ہوتے ہیں، اپنی جگہ پر ساری چیزیں، سارے مرحلے، بہرحال اس مقصد کے لیے کام نہیں کرنا ہے، کام تو آخرت کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضائی کے لیے کرنا ہے۔ ایمان کوئی دنیا کے لیے اگر دنیا کے فائدے ان کی خاطر لاتا ہے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو اللہ کی رضا کے لیے لانا ہے، ایمان تو اللہ کی یعنی اس کو پہچان لینے، حق کی معرفت کے نتیجے میں، یہ معاملہ تو اس اعتبار سے ہے، اس کا نتیجہ دنیا کے اعتبار سے یہ بھی ہے۔ تو یہ بڑی اہم آیات ہے، اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، یعنی کون سی چیز ہے جس کا معاملہ ان آیات میں نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں معیشت کا جو معاملہ بارش کے ساتھ ہے، ہر چیز کا، جس کو بھی دیکھیں آپ، یہ پانی کے فراوانی، یعنی بھائی یہ ساری زراعت، سارے معاملات جس طرح چلا کرتے ہیں، اور پھر باغ پیدا کر دے گا۔ مزید کہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کی بات ہے، بنین اولاد کی بات ہے، بیٹوں کی بات ہے، جو تمہارے دست و بازو بنتے ہیں، یعنی انسانی وسائل بھی اور مادی وسائل بھی، دونوں چیزیں، یہ اسی کا نام دنیا ہے، اسی سے آگے بڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ سارا نہری نظام
اس کے بلبوتے پر ساری زراعت ترقی کرتی ہے اور آدمی آگے بڑھتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کا وعدہ کیا ہے، لیکن کس چیز کے ساتھ؟ اللہ کی نافرمانی سے کو چھوڑ کر فرما برداری اختیار کرنے اور اس دین کو قبول کر کے اس پر چلنا، اس کے تقاضے پورے کرنا. یہ بات نہیں کہ نام تو اللہ کا لیا لیکن راستہ شیطان کا اختیار کر لیا. ایمان لانے کے باوجود ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ انفرادی زندگی میں نہ اجتماعی زندگی کے اندر. تو یہاں معاملہ یہی ہوگا، ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی انفرادی اور اجتماعی دونوں حوالوں سے اللہ کے دین کو قائم کرتا ہے، اپنی ذات پر بھی اور اس زمین پر بھی قائم کرنے کی صحیح کرتا ہے. جب ہوتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. یعنی یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ کو جھٹلا رہے ہو. کیا ہستی آدمی کو جب احساس نہیں ہے، معرفت نہیں ہے اس بات کی، وہ چھوٹے جھوٹے خداؤں سے ڈرتا ہے، وہ جھوٹے سرداری کے مدعیوں سے ڈرتا ہے، جھوٹے قائدوں سے ڈرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ کے سامنے کیا رویہ اختیار کر رہا ہے؟ تو یہ ہے وقار. اس کی بات یہاں ہو رہی ہے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، پھر وہ کون اللہ جس کی بات ہو رہی ہے؟ حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا یعنی تمہاری پیدائش کے جو مرحلے اور اس مقام تک تمہارے پہنچنے کے معاملات، کہاں سے انسان کا آغاز ہوتا ہے، کس نطفے سے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ خردبینی کیڑے دو الگ الگ بھیجا اور یہ سب اس سے مل کر اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے کس مقام تک جاتا ہے، سب اللہ کی طرف سے. یعنی کہ ہر مرحلے سے اللہ گزارتا وہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے. اس رب کا تمہاری زندگی میں تمہارے نظر میں کوئی مقام نہیں کہ تم اس کی نافرمانی پر تلے بیٹھے ہو. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا. سارے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں. یہی کائنات کو دیکھو، یعنی تمہیں بنایا اور اس کائنات میں جس میں تم ہو اس کا سارا نظام تمہاری ضرورت کے اعتبار سے، تمہارے فائدے کے اعتبار سے سارا یہاں سے وہاں تک بنا دیا ہے. تو ذرا سوچو کیسے کام ہوا یہ. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا ہے. یہ جو بات ہے کہ اگائے سے یہاں مراد کیا ہے، یعنی زمین کے مادوں سے انسان کی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے. تشبیہ دی، چلے جا رہے ہیں پھیلتے چلے جائے، کہا ہے نا بشر ہو کے زمینیں پھیلتے چلے جا رہے ہو. یعنی کیفیت ہے کہ انسان کس طرح سے زمین کے اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو ایک وقت تھا اللہ تعالیٰ نے یہ نباتات کو اگایا، اب اسی طرح سے اللہ نے یہاں انسان کی پود لگائی کہ وہ ایک کے بعد ایک چلے جا رہے ہیں، اربوں کی تعداد میں موجود ہیں آج. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یک تم کو نکال کر کھڑا کرے گا. اچھا یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان کے اگر اس کی کیمیکل جو اس کی کیفیت ہے، یعنی اس کو دیکھا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ زمینی کے مادے، کچھ پوٹاشیم، کچھ کیلشیم، کچھ یہی کہتے ہیں نا کیلشیم کم ہو گیا. یہ جو انسان کے اندر مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ انہی زمینی جو ہے اپنے عناصر، ان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دے رکھا. تو اسی لیے علامہ کیا کہتے ہیں، یعنی زندگی کے بارے میں عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یعنی یہ سب چیزیں ختم کرتے ہو جاتی ہیں، تناسب بگڑتا ہے. اللہ کا نظام ہے، اللہ کی طرف سے ہی سارا کام ہے. تو اسی طرح بتایا کہ تم غور کرو تم چیز کیا ہو، تمہیں کیسے بنایا، کس طرح سے، کیا چیزیں، پھر واپس اسی زمین میں لے جائیں گے، پھر اسی سے تمہیں نکالیں گے. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اسی سے تمہیں باہر نکال لیں گے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. یعنی یہ سب اللہ کے فضل انسان پر ہیں، جو اس کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے سارا کام کیا گیا ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ سب اللہ نے کیا. تمہاری پیدائش اور پوری کائنات کا پھر نظام، اس کے اندر تم رہتے ہو.
قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام کی بات جاری ہے، انہوں نے اپنے قوم کے ساتھ بات کی ہے، اللہ سے بتا رہے ہیں اللہ میں نے ایسے 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 اور اس طرح انہیں بلایا، پکارا، دعوت دی ہے۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی، انہم عصونی، انہم عصونی، انہوں نے میری بات رد کر دی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ مال اولاد پا کر اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرتے اور زیادہ سرکش، تو کیفیت کیا بتائی؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ یہ کیا جال ہے مکر کا؟ یہ یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف فریب دینا، دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے طرح طرح کی باتیں کرنا، کبھی کہتے تمہارے جیسا آدمی ہے کیا، اس کی کیسے بات مان سکتے ہیں، اور دیکھو یہ بھی کیا مال ہے، کیا اولاد ہے، کیا چیزیں، کس درجے کا ہے۔ اگر اللہ کسی کو بناتا، ایسے مشرکین مکہ ساری باتیں وہ کرتے تھے، بس آپ ہی ملے رسول بنانے کے لیے، اور سارے رئیس چلے گئے تھے کہاں؟ مکے کے بڑے آدمی، طائف کے بڑے آدمی، یہ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر خلفشار پیدا کرتے، کہتے دیکھو کھانا پینا سب ہماری طرح، کیسے رسول ہو سکے، بیوی بچے رکھتا ہے، طرح طرح کے فریب، طرح طرح کے دھوکے، لوگوں کو جو ہے اس اعتبار سے رسول کی طرف آنے سے روکتے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ یہ سب کون ہے؟ یہ وہ ان کے معبود جو بت بنا رکھے تھے، جو معبود گھڑ رکھے تھے، جو بھی نام رکھ لو بھائی ان سے وابستہ رہو، یہی تمہاری دنیا آخرت سب بنا دیں گے۔ آخرت کیا تو تصور ہی نہیں ہوتا، دنیا ہی کی بات رہتی ہے، اور کبھی آخرت کا تصور بھی ہو تو وہاں بھی یہی کام آ جائیں گے، ایسا تصور دیتے ہیں۔ تو ہر دور کے الگ نام ہیں، ہر دور کے الگ نام ہیں۔ یہ نام تھے جو چلے آئے تھے مشرکین مکہ تک، ان کے پاس بھی یہ وہ تھے کہ جو وہاں سے چلے تھے یہاں تک پہنچے ہوئے تھے، یہاں بھی موجود تھے، ان کے پاس بھی، یعنی وہ تاریخ کے اعتبار سے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے آپس میں کہا، رئیسوں نے اس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف، نہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ بات نہیں ہو سکتی، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یعنی یہ شرک پر جو ہے سمجھوتا کرنے کے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ علیہ السلام اب یہ آخر ہے، اب یہ ان کی طرف سے وہ بات آ رہی ہے جسے بددعا کہا جاتا ہے، یعنی اب کہہ رہے ہیں وہ، اب نہیں، ختم ہو گیا معاملہ۔ یہ بات جب نبی کی زبان پر آتی ہے تو اسی وقت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا چاہتا ہے۔ اسی لیے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے، پتہ ہے اسی موقع پر تب یہ بھی اسی کے مطابق کہہ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اب یہ جو ہے غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، یہ وہی عالم برزخ کا معاملہ ہے، یعنی یہ آیت بھی برزخ کے عذاب پر دلیل ہے۔ فوراً ہی جہنم میں نہیں گئے، یہ وہی جو ان کے بارے میں، فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ مومن میں، جب وہ روز پیش کیے جاتے ہیں پھر آخر میں بڑے عذاب کی طرف جائیں گے، تو یہاں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔
فرمایا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ جب عذاب آ گیا تو کہا ختم، ان کا معاملہ یہ ان کے اندر خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ رسول اس مقام تک پہنچ گیا ہے، اس بات کو اس نے یہ پہچان لیا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور کہتے ہیں کہ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ یعنی آخر تک یہ بات آ گئی سامنے۔ نوح علیہ السلام آغاز ہوا تھا، نوح علیہ السلام سے آخر اختتام تک انہی کی بات رہی، اور یہ بات بتا دی گئی کہ عذاب کا فیصلہ ہوا اللہ کی طرف سے، اور نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کے لیے دعا کی کہ انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا جائے، بچایا جائے۔ تو یہ روش بتائی گئی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے اس قصے میں، اس واقعے میں یہ سبق موجود ہے کہ انسان کے جملہ مسائل کا معاملہ، دعوت کا اسلوب بھی ہے، دنیا کے حوالے سے بھی بات ہے، معیشت کی، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی طرف سے وعدے موجود ہیں۔ اور جب انسان مسلسل استکبار، تکبر کا راستہ اختیار کرے، انکار کی روش پر چلے، تو اللہ کے عذاب کی خبر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔